پاکستانی سیاست میں رشتے اکثر نظریات سے زیادہ مضبوط اور پھر اچانک نظریات سے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ جو کل سب سے قریبی ساتھی ہوتا ہے وہ اگلے دن مخالف صف میں کھڑا دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سیاسی اتحاد نہیں بلکہ ذاتی بھروسے، وفاداری اور برسوں کی رفاقت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان اور نواز شریف کا رشتہ بھی ایک ایسا ہی تعلق تھا جو ایک وقت میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک اختلافات نے راستے بدل دیے، سوالات نے جنم لیا اور وفاداری پر غداری کا سایہ چھا گیا۔ کبھی مسلم لیگ نون کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے چودھری نثار آج تنہا کھڑے ہیں، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ کسی اور پارٹی میں، نہ حکومت میں اور نہ ہی حزب اختلاف میں۔ وہ شخص جو برسوں نواز شریف کے دائیں ہاتھ کی حیثیت رکھتا تھا، آج سیاسی منظر نامے سے تقریباً غائب ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دوستی ٹوٹ گئی؟ قصور کس کا تھا؟ کیا یہ محض سیاسی اختلاف تھا یا واقعی کوئی ایسی دراڑ تھی جو کبھی نہیں بھر سکتی تھی؟ چودھری نثار اور نواز شریف کی دوستی کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا۔ دونوں کا تعلق با اثر خاندانوں سے تھا۔ دونوں نے ضیاء الحق کے دور میں سیاست میں قدم رکھا اور دونوں نے مسلم لیگ کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ چودھری نثار نواز شریف کی کابینہ میں متعدد بار وزیر رہے۔ ان کے بیانات، فیصلے اور حکمت عملی اکثر نواز شریف کے اعتماد کا مظہر سمجھی جاتی تھیں۔ سیاسی مبصرین انہیں مسلم لیگ نون کا سافٹ فیس کہتے تھے، جو نہ صرف طاقتور اداروں سے قریبی رابطہ رکھتا تھا بلکہ عوامی سیاست کا بھی ماہر تھا۔ 2008 سے 2013 کے درمیان جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، چودھری نثار نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ قومی اسمبلی میں حکومت پر کڑی تنقید کرتے اور اپوزیشن کا بیانیہ ترتیب دیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف اور چودھری نثار کے درمیان اعتماد اپنے عروج پر تھا، لیکن پھر 2013 کے انتخابات کے بعد حالات بدلنے لگے۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے، چودھری نثار وزیر داخلہ، لیکن وزارت کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی بڑھنے لگے۔ ایک طرف نواز شریف کا جھکاؤ اپنے خاندان، خاص طور پر مریم نواز کی طرف بڑھنے لگا، تو دوسری طرف چودھری نثار کو لگنے لگا کہ انہیں پسے پشت ڈالا جا رہا ہے۔ مریم نواز کا پارٹی میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ چودھری نثار کے لیے ناقابل قبول تھا۔ انہوں نے کئی مواقع پر بالواسطہ انداز میں واضح کیا کہ وہ پارٹی کو ایک خاندانی وراثت بننے نہیں دینا چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیادت تجربے، جدوجہد اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ خون کے رشتے کی۔ اس بات نے ان کے اور نواز شریف کے درمیان ایک گہرا خلیج پیدا کر دیا۔ دوسری جانب چودھری نثار ہمیشہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے خلاف رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فوج اور عدلیہ سے محاذ آرائی پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن نواز شریف کا موقف وقت کے ساتھ سخت ہوتا گیا، چاہے وہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو یا عدلیہ سے تناؤ یا اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید۔ نواز شریف کی پالیسی جارحانہ ہوتی گئی، جبکہ چودھری نثار کا انداز محتاط۔ پاناما لیکس کے بعد حالات اس نہج پر پہنچے کہ چودھری نثار نے نواز شریف کے بیانیے سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے عدلیہ کے خلاف سخت زبان سے پرہیز کیا اور پارٹی اجلاسوں میں شرکت بند کر دی۔ میڈیا کے سامنے ان کے بیانات کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتے جیسے وہ پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی کے موقف کے خلاف بات کر رہے ہوں۔ پھر آیا 2018 کا الیکشن، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چودھری نثار نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، وہ بھی نواز شریف کی جماعت کے خلاف۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں کی دوستی، وفاداری اور اعتماد پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے انہیں غدار کہا، نواز شریف نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا اور چودھری نثار نے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار دیا، لیکن صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا۔ اس کے باوجود انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ وہ منظر سے غائب ہو گئے، میڈیا سے دور ہو گئے اور شاید سیاست سے بھی۔ ان تمام کہانی میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری نثار نے کبھی کھل کر نواز شریف یا مریم نواز پر تنقید نہیں کی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو ذاتی حملہ ہو۔ ان کا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ اختلاف اصولوں کا ہے، تعلق کا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تعلق باقی ہے تو فاصلے کیوں ہیں؟ اگر عزت باقی ہے تو بات چیت کیوں نہیں؟ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ چودھری نثار کا رویہ اسٹیبلشمنٹ نواز رہا،
اور جب نواز شریف نے اداروں کے خلاف کھل کر بات کی تو چودھری نثار نے فاصلہ اختیار کر لیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ چودھری نثار دو کشتیوں کے سوار ہیں، پارٹی کے اندر رہ کر اسٹیبلشمنٹ کے موقف کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہی شک تعلق کے خاتمے کی بنیاد بنا۔ لیکن اگر یہ سب سچ ہے تو پھر چودھری نثار نے کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کی؟ نہ وہ پی ٹی آئی گئے، نہ قافلے، نہ کسی اور سیاسی اتحاد کا حصہ بنے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ واقعی اصولوں پر ڈٹے رہے، یا یہ خاموشی کسی نئی سیاسی چال کا حصہ ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری نثار نے سیاسی تنہائی کو ترجیح دی ہو۔ لیکن اگر ایسا ہے تو کیا یہ رویہ پاکستان جیسے متحرک سیاسی ملک میں کارگر ہو سکتا ہے، جہاں ہر دن ایک نیا اتحاد بنتا ہے، ہر دوسرا شخص پارٹی بدلتا ہے؟ وہاں چودھری نثار جیسے لوگ ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی سیاست دوبارہ عروج پر ہے، وہ واپس آ چکے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پارٹی پھر سے منظم ہو رہی ہے، اور مریم نواز اب پارٹی کی باقاعدہ رہنما ہے۔ لیکن ان سب میں چودھری نثار کا کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا۔ شاید وہ واپس آئیں، شاید نہیں، شاید وہ کسی نئے سیاسی نقشے کا حصہ ہوں، شاید خاموشی ہی ان کا سیاسی انجام ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، چودھری نثار اور نواز شریف کی کہانی صرف ایک سیاسی تعلق نہیں بلکہ ایک ذاتی سانحہ بھی ہے، جس میں دو دوست جنہوں نے مل کر ایک جماعت بنائی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا چودھری نثار نے نواز شریف کو وقت ضرورت چھوڑا، یا وہ صرف اصولی اختلافات کا شکار ہوئے؟ کیا یہ دوستی واقعی بے وفائی میں بدلی، یا یہ وقت کے تقاضے تھے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔